फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 3 रोजा दौरा ईरान मुकम्मल। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मिले। स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास अराग़ची और कमांडर खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स मेजर जनरल अली अब्दुल्ला से भी अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकातों में बातचीत खित्ते में पायदार अमन पर मरकूज रही। फील्ड मार्शल ने सफारती रवाबित, कशीदगी में कमी, मसाइल के पुरअमन हल की जरूरत पर जोर दिया। ईरानी क़यादत और अवाम की गर्मजोश मेहमान नवाजी को भी सराहा। Here I must appreciate the national leadership and in particular Chief of the Army Staff and Chief of Defence Forces for his outstanding contribution and untiring endeavours toward global peace. I would like to reiterate that Pakistan is a peace-loving country and strongly believe in the settlement of dispute through dialogue and diplomacy instead of force. While Pakistan has full capability of befittingly respond to any aggressor. सियासी और अस्करी क़यादत के लिए आलमी कोशिशें काबिल सताइश हैं। पाक फ़िज़ाए के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि मई में दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर हैरान रह गया। मार्कर हक और बुनियानुल मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली पूरी दुनिया के सामने है। पाक फ़िज़ाए ने न सिर्फ दुश्मन के जहाज गिराए बल्कि तारीख रकम की। पाकिस्तान की धरती पर किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एयर चीफ का मकबूजा कश्मीर के अवाम की हिमायत जारी रखने का आज़म। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने परेड का मुआयना किया। पास होने वालों में 153वें पीएमए लॉन्ग कोर्स, 38वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के कैडेट्स शामिल, 72वें इंटीग्रेटेड कोर्स, 15वें मुजाहिद कोर्स, 27वें लेडी कैडेट कोर्स के कैडेट्स ने भी पास आउट किया। दोस्त ममालिक के 30 कैडेट्स भी पास आउट होने वालों में शामिल। एयर चीफ ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में एजाज़ात तक़सीम किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से जौहरी मुआहदे पर मुस्बत बयान। तकरीब से खिताब में कहा, डील का अमल अच्छी तरह से जारी है। ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होंगे। ईरान के न्यूक्लियर डस्ट पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करेंगे। ईरान ने अपना हुमुस को मुकम्मल खोल दिया। डील पर कोई बड़े इख्तलाफात नहीं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बहुत मदद की। बेहतरीन शख्सियात का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया। ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का आज़म। वीकेंड पर भी बातचीत जारी रहेगी। ईरान का ट्रंप के दावों का सख्त रद्द-ए-अमल। तमाम दावों को झूठ करार दे दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अमरीका ईरान के मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं कर सकता। अपनाए होमस को गुज़रगाह पर रुकावटें अमरीका की शिकस्त है। अगर अमरीका ने गुज़रगाह पर रुकावट डाली तो होमस बंद की जाएगी। ईरान की अमरीकी दावे की तरदीद ईरानी दफ्तर खारजा के तर्जमान इस्माइल वक़ाई ने कहा कि अफजूदा यूरेनियम अमरीका को मुंतकिल नहीं किया जाएगा। ऐसी सूरत किसी और मुल्क मुंतकिल नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर खारजा की अमरीकी दावे को गलत करार देते हुए वजाहत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर। ट्रंप की जानिब से खित्ते में क़याम अमन की कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ और शुक्रिया अदा करने पर समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तानी अवाम, फील्ड मार्शल और अपनी तरफ से मैं आपके मेहरबान और शानदार अल्फाज की कदर करता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के शुक्रगुजार। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा कि ईरान ने अभी ऐलान किया है कि अपनाए होमस मुकम्मल तौर पर खुली है और मुकम्मल आमदरफ्त के लिए तैयार है। शुक्रिया। अपनाए होमस के दोबारा खुलने पर ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर अपने बयान में कहा था कि लबनान में जंगबंदी के तनाजुर में अपनाए होमस से तमाम तिजारती बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए रास्ता मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है।
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ تہران کی ایک اور بڑی کامیابی، لبنان اسرائیل جنگ بندی کے بعد امریکہ ایران معاہدے میں دوسری سب سے بڑی رکاوٹ بھی دور، ایران نے جنگ بندی کے دوران آبنائے ہورموز کھول دی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی، وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری سے ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے سے زائد کی کمی، فی لیٹر نئی قیمت 385 روپے 54 پیسے سے کم ہو کر 353 روپے 43 پیسے ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت، عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقاتیں، شہباز شریف ترکیہ، قازق اور آذربائیجان کے صدور سے ملے، امیر قطر اور شامی صدر سے بھی غیر رسمی ملاقاتیں۔ امریکہ ایران مذاکرات میں صرف چند نکات پر اتفاق ہونا باقی ہے، نائب وزیر اعظم انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں اظہار خیال، کہا خطے کے ممالک کے درمیان تجارت کا باقاعدہ کوئی نظام نہیں، جنوبی ایشیا خاص طور پر پاکستان میں بے انتہا ٹیلنٹ موجود ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی صدر ٹرمپ کے سینئر مشیر مسعود بولس کی ملاقات، وزیر اعظم نے گزشتہ برس پاک بھارت تنازع کے خاتمے میں امریکی صدر کی قائدانہ رہنمائی کو سراہا، لبنان میں جنگ بندی میں بھی ٹرمپ کے کردار کی ستائش کی۔ انطالیہ سفارتکاری فورم کے موقع پر ملاقات میں دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، وزیر اعظم نے پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر زور دیا۔ مسعود بولس نے امریکی صدر کی جانب سے شہباز شریف کو تہنیتی پیغام پہنچایا، پاکستان کی قیام امن کی کوششوں کو سراہا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان وزیر اعظم شہباز شریف کے شکر گزار، اپنا بھائی قرار دے دیا، کہا میرے پیارے بھائی اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی کوششوں سے 15 روزہ جنگ بندی ہوئی۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم سے خطاب میں شہباز شریف کی کوششوں سے خطے میں جنگ رکی، اس جنگ بندی کو امن کے ایک موقع کے طور پر دیکھنا چاہیے، ہم خطے میں امن کی کوششیں جاری رکھیں گے، آبنائے ہورموز کو تجارتی جہازوں کے لیے مکمل طور پر کھول دینا چاہیے، سفارتکاری کے ذریعے کسی بھی مسئلے کا حل ممکن ہے، ترکی عالمی رہنماؤں کی سربراہی اجلاس سمیت مشرق وسطیٰ میں دیر پامن کے لیے مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کو سفارتی تنہائی کا شکار کرنے کی بھارتی مضمون سازش ناکام، عالمی سطح پر پاکستان کے ڈنکے بج گئے، امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز کا بھی پاکستانی قیادت کے امریکہ ایران جنگ بندی برقرار رکھنے اور مذاکرات میں اہم کردار کا اعتراف، پریس سیکریٹری وائٹ ہاؤس کیرن ایلیوٹ نے بھی پاکستان کی ثالثی ناقابل یقین حد تک مؤثر قرار دے دی اور اسے پاکستان کے ذریعے ہی جاری رکھنے کا اہم گردانہ۔ ایران میں پاکستان کے سابق سفیر آصف درانی کے نزدیک بھی ایران کے کسی اور ملک پر اعتماد نہ ہونے کے باعث ثالثی کے لیے پاکستان ہی واحد ذریعہ ہے۔ سنگاپور کے چینل نیوز ایشیا نے بھی پاکستان کی اہمیت اجاگر کی اور اسے بھارت کے لیے ویک اپ کال بتایا، منی پور میں آزادی پسند تحریکیں زور پکڑ گئیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان $3 ارب سعودی ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کا معاہدہ طے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی موجودگی، سعودی فنڈ اور اسٹیٹ بینک کے درمیان معاہدے پر دستخط، واشنگٹن میں IMF ورلڈ بینک اجلاس کے موقع پر گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد اور سعودی CEO نے معاہدے پر دستخط کیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں امریکی محکمہ خزانہ کے ڈیپٹی سیکریٹری سے ملاقات، پاک امریکہ اقتصادی تعاون بڑھانے پر گفتگو، وزیر خزانہ نے میکرو اکنامک استحکام اور معاشی اصلاحات اور ڈیجیٹل ورچوئل اثاثہ جاتی ضوابط پر پیش رفت سے آگاہ کیا، معدنیات اور توانائی شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع بھی اجاگر کیے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سٹی بینک حکام سے بھی ملاقات ہوئی، عالمی مالیاتی حکمت عملی پر گفتگو، وزیر خزانہ کی سٹی بینک کو ڈیبٹ مینجمنٹ آفس سے رابطہ بڑھانے کی ہدایت۔ راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، سوات، ہنگو، وزیرستان، چترال سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقے زلزلے سے لرز اٹھے۔
زلزلے کی شدت 5.5 رہی. مرکز کوہ ہندوکش ریجن میں 199 کلومیٹر کی گہرائی میں واقع تھا. لوگوں میں خوف و ہراس. اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی. مہنگائی کنٹرول کرنے میں حکومت مکمل ناکام. مہنگائی کی چکی میں پسے عوام مسلسل مہنگائی میں اضافے سے چیخ پڑے. بڑھتی مہنگائی نے زندگی گزارنا مشکل بنا دیا. گوشت تو گوشت، سبزیاں، پھل سمیت دیگر اشیاء فروخت. عوام کی قوت خرید سے باہر. قیمتیں کنٹرول کرنے والے سرکاری ادارے بھی خاموش تماشائی. دکاندار بھی منمانے منافع وصول کرنے لگے. ملک بھر میں 16 گھنٹے تک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے عوام بلبلا اٹھے. لاہور میں بھی ہر 1 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. لوڈ شیڈنگ نے برے حالات کر رکھے ہیں. نہ دن کو چین ہے نہ رات کو سکون. کاروبار بھی شدید متاثر. شہریوں کی دہائی. لوڈ مینجمنٹ کا دورانیہ 6 گھنٹے سے کم ہو کر 2.5 سے 3 گھنٹے رہ گیا. ایل این جی کی دستیابی اور پن بجلی میں اضافے سے لوڈ مینجمنٹ جلد ختم ہونے کی امید. ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق ڈیموں سے پانی کے اخراج میں اضافہ ہوا. 16-17 اپریل کی رات بجلی کی صورتحال میں نمایاں بہتری ہوئی. پن بجلی بڑھنے سے نظام میں استحکام. جنوب سے 400 میگا واٹ ترسیل ممکن. حج 2026 کے لیے قبل از حج فلائٹ آپریشن کا پی آئی اے نے اعلان کر دیا. آپریشن 19 اپریل سے شروع ہوگا. 191 خصوصی پروازوں سے 55,000 سے زائد عازمین حج کو حجاز مقدس لے جایا جائے گا. ملتان میں چیئرمین سینٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے فلیگ شپ ہیلتھ پروجیکٹ کی نمایاں کامیابی. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت ہیلتھ حج پروجیکٹ کا خصوصی اجلاس. صوبائی سیکرٹری ہیلتھ اینڈ پاپولیشن نادیہ ساقب نے بتایا فیلڈ اسپتال اور کلینک آن ویل کے ذریعے 2 کروڑ 10 لاکھ سے زائد مریضوں کا علاج کیا گیا. 30,000 مریضوں کو انسولین، ہیپاٹائٹس اور ٹی بی کی مفت ادویات گھر پر فراہم. کراچی میں میٹرک کے امتحانات بچوں کے لیے دوہرے امتحان ثابت ہونے لگے. بیشتر امتحانی مراکز پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور بنیادی سہولتیات نہ ہونے سے طلبہ کو شدید پریشانی. گرمیوں فرنیچر کے بغیر پرچہ حل کرنے پر مجبور. وزیر جامعات سندھ اسماعیل راہو کا ملیح کے سرکاری اسکول میں امتحانی مرکز کا دورہ. بجلی غائب ملی. صوبائی وزیر کا کم گنجائش والے نجی اسکولوں کو امتحانی مراکز بنانے پر اظہار برہمی. اور دودھ اور کوئی سے تیار پستہ بادام اور چاکلیٹ فلیور کی قلفیاں. فورٹ عباس میں ٹھنڈی میٹھی ملتانی قلفی کے اسٹال سج گئے. مقامی سطح پر تیار کردہ ایک ایسی سوغات جو زبان پر آتے ہی دل کو ٹھنڈک بخش دے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.